حج کے بعد تذکرہ کیا گیا جہاد بالنفس کا، حج کا۔ حج اصل میں حج کیا ہوتا ہے؟ الحج المبرور۔ حج مبرور اگر ملا تو پیسہ آپ کا اچھی جگہ چلا گیا، قبول ہو۔ حج مبرور کا مطلب بتایا جا رہا ہے، الحج المبرور ان یکون راجعا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ۔ جب آدمی حج کر کے لوٹے تو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف اپنی توجہ پوری کر دے۔ اگر یہ چیز نظر آ رہی ہے کسی حاجی میں تو سمجھو کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ جی، نہیں تو بعض لوگوں نے کہا ارے مولانا حاجی صاحب جب سے آئے ہیں نا تب سے اتنی سختی کر رہے ہیں نوکروں کے اوپر کہ نوکروں کا جینا حرام ہے۔ اب یہ حاجی کی دعا کیسے ہوئی؟ حاجی کا حج مبرور ہوا ہی نہیں، اس کی زندگی جیسے پہلی دعا ہوئی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ تو حاجی صاحب کا حج وج نہیں ہوا اس لیے کہ اب بھی وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے۔ زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان، یہ حال ہے۔ تو اچھا ایک بات اور یہاں قابل غور ہے، فذکر اللہ کہا گیا، اور فذکر اللہ کے بعد دعا ہے، سب سے پیاری دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت انس کے پاس ایک آدمی آیا، سوکھ کر بالکل پرندے کی طرح ہو گیا تھا، جیسے وہ پرندہ ہوتا ہے جس کا پر جھڑ جائے تو کیسا لگتا ہے، جس پرندے کا پر جھڑ جائے کیسا لگتا ہے، ایسا ہے۔ کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت انس نے یہ دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہا کہ پڑھتا رہے، یہ پڑھتا رہے، ٹھیک ہو گیا وہ، ٹھیک ہو گیا۔ اتنی پیاری دعا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آئلی زندگی کے بارے میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ مشرکہ عورت سے شادی مت کرو، جی، کافرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے، جی، نہ لڑکی کافر سے کر سکتی ہے نہ مسلمان لڑکا کافرہ لڑکی سے۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے لیکن کتابیہ سے تو شادی کر سکتے ہیں نا، عیسائی لڑکی سے، یہودی لڑکی سے، کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کم سے کم یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ساری چیزیں مانتے ہیں، جی، نبی کو مانتے ہیں۔ کون سے نبی کو؟ اپنے نبی کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، جی۔ کہا کہ مسلمان کیا کریں، یہودی کو لڑکی دے سکتے ہیں؟ نصرانی کو بولے نہیں۔ بولے ایسا کیوں؟ ایسا کر سکتے، ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ بولے کہ ہم لوگ اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، ان کے نبی کو بھی مانتے ہیں، لہذا ہم ان کی لڑکی لا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے نبی کو تو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لہذا ہم لڑکی نہیں دے سکتے، لہذا ہم نہیں دے سکتے لڑکی۔ تو یہ ایک قانون بتایا گیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا، ایک قاعدہ بتایا گیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طلاق دے دے، ایک ہی طریقہ صحیح ہے، بقیہ سب سے طریقے بدعت ہیں، ایک ہی طریقہ، چاہے حسن کہہ لے چاہے احسن کہہ لے، کیا کہ ایک طلاق دے دے یا دو طلاق دے دے، بس عدت گزر جائے، عدت گزر جائے، یہی طریقہ صحیح ہے، بقیہ سارے طریقے بدعتی ہیں، بدعت ایک ہی طریقہ ہے، ایک طلاق دے دو یا دو طلاق دے دو اور عدت گزر جائے، خلاص۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ بعد میں دونوں شادی کر سکتے ہیں، نئی مہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، حلالی کی ضرورت نہیں، جی، اس لیے دو ہی طلاق دیا نا، یہ ایک طلاق دیا، عدت گزر گئی، تو یہ طلاق صحیح ہے۔ اب جب مسئلہ آیا، لڑکی بھی چاہ رہی تھی کہ اسی کے ساتھ چلی جاؤں، لڑکے نے بھی کہا تو پھر میں شادی کر لیتا ہوں، تو بھائیوں نے کہا نہیں، اتنی اچھی لڑکی ہم نے تم نے دی، ہماری بہن کی قدر نہیں کی تم نے، ہم نہیں دیتے تمہیں۔ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا فلا تعضلوہن، اگر دونوں راضی ہیں تو ان کو کیوں روک رہے ہو؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، نہ روکو، مطلب یہ ہوا کہ لڑکی اب بھی اپنی اجازت سے شادی نہیں کر سکتی، اس کا مطلب شادی میں ولی ہونا ضروری ہے، فلا تعضلوہن، نہیں تو کہا جاتا شادی کر لیتے، جی۔ عجیب بات تو یہ ہے، بہت غور سے سنو ہے، مسئلہ چل رہا ہے متوفی عنہا زوجہا کا، یعنی جس کا شوہر مر گیا،
اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے جی. اور اگر خلا لے لیا ہے لڑکی نے تو اس کی عدت 1 حیض ہے. 1 حیض کے بعد شادی کر سکتی ہے. جس عورت کا شوہر مر گیا ہو عدت 4 مہینے 10 دن. عورت دودھ کتنا پلائے؟ کتنا سال؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال حولین کاملین. اس میں 2 مسئلے بیان کیے گئے، ایک طلاق اور ایک آدمی مر جائے. طلاق جس کا ہو گیا ہو اس کے لیے عدت 3 حیض ہے، اور جس کا شوہر مر گیا 4 مہینہ 10 دن. ایک نقطہ کتنا پیارا بیان کیا ہے. کہا کہ طلاق یہ افتراق اختیاری ہے. آدمی اپنے اختیار سے طلاق دے جدا ہو جاتا ہے. افتراق جدا ہو جاتا ہے، اختیاری سے تو جدا ہوا ہے. اور جس کا شوہر مر گیا ہے عورت جدا ہو گئی، عورت جدا، یہ افتراق قدری ہے، مقدر سے. اور جب کوئی کسی سے جدا ہوتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ دل ٹوٹ جائے اگر کسی کا تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اس تذکرے میں جہاں نماز کے بارے میں آیت لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. بحث چل رہی ہے طلاق کی، بحث چل رہی ہے متوفی عنہا زوجہا کی، بیچ میں نماز لائی گئی. پتہ یہ چلا کہ دل اگر ٹوٹ جائے تو اس کے جوڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ ہی جوڑ سکتا ہے، وہ بھی نماز کے ذریعے. تو نماز کی محافظت کرو. کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، کیا کتاب ہے جی. طلاق سے آدمی اپنے اختیار سے جدا ہو جاتا ہے، اور آدمی مر گیا تو عورت اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے. قدر سے مقدر تھا، لیکن دونوں میں دل ٹوٹے ہیں. اب دل کو جوڑنا ہے تو دل کے جوڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ دل مطمئن ہو جی. اور بطور خاص صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ عصر کی نماز ہے جی، اور حدیث سے بھی ثابت ہے. اختلاف تو ہے لیکن راجح یہ ہے کہ عصر کی نماز ہے. تو تمام نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور سے نماز عصر کی. نماز عصر کی کہتے جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ کے نماز عصر کی، گویا کہ اس کا اہل، اس کے بال بچے، اس کا مال سب ہلاک ہو گیا جی. بیچ کی نماز کیسے ہوئی؟ اس نماز سے پہلے ایک نماز جہری ہے اور ایک سری ہے. نہیں کہتے فجر اور ظہر. فجر جہری ہے، زور سے پڑھی جاتی ہے نا قرات کے ساتھ، اور ظہر سری. تو اس نماز سے پہلے ایک سری نماز ہے اور ایک جہری نماز ہے، اور اس نماز کے بعد بھی ایک جہری نماز ہے، ایک بلکہ 2 جہری نمازیں ہیں آگے. تو یہ بیچ میں آگے، بیچ میں ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ صلاۃ عصر مراد ہے. یہاں سے خاص طور سے عصر کی نماز پر محافظت کی ترغیب کیوں دی گئی؟ کیوں ایسا کیوں؟ کہتے ہیں کہ لوگ ظہر کے بعد تھکے ہارے سو جاتے تھے قیلولہ کے لیے، عصر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا. ایسے وقت میں آدمی اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. اچھا، یہ تو حالت کے اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مادہ ہوتا ہے، ایک مادہ بدن کے اندر ایڈرینالین کر کے ہوتا ہے، ایک سبسٹینس ہے. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہوتا ہے نا یہ اسی وقت ہوتا ہے. اس نے لکھا ہے کہ adrenaline is a substance which، یہ جو مادہ ہے یہ which your body produces when you are scared, afraid or excited or angry, and gives your body more energy and makes your heart beat faster than before. کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ ہے بدن کے اندر جس کو ہم ایڈرینالین کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ایکٹیو عصر کے ٹائم ہوتا ہے. اللہ
یہ سائنس جدید نے بتایا، سائنس جدید یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے اس وقت یہ ایسے چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے، نکالتا ہے، جس سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہیں اور اس سے دل کو تقویت پہنچتی ہے اور انرجی پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو سائنس بھی کہتی ہے کہ دل کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز، اللہ اکبر، یعنی میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، سائنس ہے وہ، آپ لوگ غور کر لیں کہ کیا بات کہی گئی ہے، علم جدید نے کیا کہا ہے، سائنس جدید نے، اللہ کتاب ہے یہ، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اس کے بعد آخر میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل جب سیدھے ٹریک سے ہٹ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ عمالقہ ایک بہت خطرناک قوم تھی، یہ جیسے مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کو مسلط کر دیا گیا تھا۔ اللہ، تاتاری دنا دن گھس گئے بغداد میں، علماء کو سب کی منڈیاں کاٹ کے چلے گئے، بچوں کو، بوڑھوں کو بلڈنگوں کے اوپر سے پھینک دیا گیا، کھوپڑیوں کے پہاڑ بنا دیے گئے، اتنے لوگوں کو مارا گیا۔ مستعصم باللہ جو آخری خلیفہ تھا اس کو پکڑ کر لایا گیا، 1000 کم سے کم لڑکیاں تھیں خادمہ اور سینکڑوں عورتیں اس کی، روک کر کے کہنے لگا یہ ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا۔ تو ہنسنے لگا وہ تاتاری جو تھا کمانڈر، کہا کہ ان کو رکھیل بنا لیتے ہیں۔ جی بہت برا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بہت برا۔ جب یہ ٹریک سے ہٹتے ہیں نا تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جیسے پہلے ہو چکا ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ لہٰذا ٹریک پہ آ جاؤ، ہیں ٹریک پہ آ جاؤ سیدھے، ٹریک پہ آ جانا ضروری ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے پہلے لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سدھار لو، ورنہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا قانون اٹل ہے۔ تو یہ جب تک سیدھے رہے ٹریک کے اوپر رہے تب تک اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہی۔ فضلتکم علی العالمین، ٹریک سے ہٹے، عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا، ان کو مارا کاٹا، مال چھین۔ ان کی جو سب سے بڑی روحانی طاقت تھی تابوت سکینہ، وہ لے کر کے چلے گئے۔ تابوت سکینہ، یہ تابوت ایک تھا، اسے تابوت، اس کے اندر کہتے ہیں کہ انبیاء کے، مثلا حضرت موسیٰ کا عصا تھا، حضرت ہارون کے کپڑے وغیرہ تھے، تو انبیاء کے باقیات تھے اس کے اندر۔ تو یہ اس صندوق کو لڑتے ہوئے جب آگے رکھتے تھے تو فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، لیکن صحیح طور پر پتہ ہو کہ یہ نبی ہی کا یہ معاملہ ہے اور نبی ہی کی چیز ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کسی کے پیر ہیں، کسی کا جوتا ہے، علی کا گھوڑا ہے تو فلاں صاحب کا پیر ہے، یہ سب صحیح اور ثابت شدہ نہیں۔ تو انبیاء کے ثابت شدہ اور صحیح آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اس سے متعلق جتنی چیزیں، مثلا آپ کا بال ہے، آپ کے کپڑے ہیں، حضرت ام سلمہ تو جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ کے کپڑے کو پانی میں رکھ دیتی اور اس کو نچوڑ لیتی اور وہ پانی دیتی تھی تو شفا ہو جاتی تھی اس سے۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے مس جتنی چیزیں ہوتی تھیں ان تمام سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی بھی شخص کے کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، قبر سے یا کسی اور چیز سے حرام ہے۔ صرف نبی کے جسم اور اس کے متعلقات سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، ورنہ کسی قبر سے نہیں، کسی چیز سے نہیں۔ کہتے ہیں یہ تبرک ہے، یہ فلاں تبرک، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ کم سے کم یہ تبرکات اس طریقے کے جو جعلی ہیں یہ یا تو شرک تک پہنچا دیتے ہیں یا پھر وسیلے شرک بن جاتے ہیں، شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں یا وسیلے شرک ہوتے ہیں۔ آخر میں کہا گیا کہ یہ تابوت سکینہ چھین کر لے کر چلے گئے تھے تو وقت کے جو نبی تھے سموئیل نام تھا، تو سموئیل نے جو ہے کہا کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی اور ہم تابوت کو کمانڈر ان چیف بنا دیتے ہیں۔ اس میں بھی اختلاف کیا ہوگا، یعنی ان کا کام ہی تھا کہیں گنجائش نہ ہو اعتراض کی طرف، ارے اس کے پاس مال کہاں ہے، انا یکون لہ المال، ارے اللہ کے بندے لڑنے کے لیے مال کی ضرورت ہے کہ بہادری کی ضرورت ہے؟ اتنے پاگل لوگ تھے، کہا انا یکون لہ المال، ڈانٹا انہوں نے، نبی نے کہا کہ مال کی کیا ضرورت ہے، بس فی العلم والجسم، آدمی طاقتور ہو، لڑنے کا فن جانتا ہو، کمانڈر بننے کے لائق ہو، اس کو بنایا جائے۔ انا یکون لہ المال کو
پیسے والے کو بنایا گیا پر ان کو بنایا گیا. جالوت سے لڑائی ہوئی, کچھ لوگ کی چھنٹنی ہو گئی. یہاں پہ ایک نہر پر آزمایا گیا کہ کون سے لوگ لڑیں گے. جا کر کے کہا کہ تھوڑا چلو بھر پانی لینے کی اجازت ہے, اولاً تو پیو ہی نہیں, ایک نہر آئے گی آزمایا جائے گا. دیکھو یہاں بھی آزمائش ہی ہے. اللہ نے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. پانی نہیں پینا وہاں سے, پانی پی لیا خوب. کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, اب ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. طاقت کیسے رہے گی؟ جس چیز سے منع کیا گیا تو تم نے کر لیا. کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے غالباً کہ اتنے ہی لوگ تیار ہو جتنے بدر میں تھے, اتنے ہی بچے سارے. خالص وقت, کامل الایمان, کامل الایمان 313 وہی تھے. اور اس میں جو ایک بہادر تھے حضرت داؤد, انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اور آخر میں فرمایا گیا کہ فہزموہم بإذن اللہ, یہ جو فتح ہوئی ہے یہ اللہ کی اذن سے ہوئی ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنگ ہتھیاروں سے اور تعداد سے نہیں جیتی جاتی, اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے. لہذا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رہے. یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.